بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک ریاست کا قیام اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کئی اہم اقدامات فرمائے۔ ان میں امن و امان کا قیام، تعلیم کا فروغ اور صحت کی نگہداشت بھی شامل تھے۔ صحت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں انفرادی طور پر لوگوں کو جو ہدایت دی گئیں اس کے نتیجے میں اجتماعی طور پر ایک حفظان صحت کے لحاظ سے کئی اہم نتائج حاصل ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صفائی کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں زیادہ زور پریونشن پر دیا گیا ہے، یعنی حفظان صحت پر دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیے تو بیمار پڑنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، دانتوں کی منہ کی صفائی کا خیال رکھو، بھوک سے پہلے کھانا نہ کھاؤ، اور ابھی پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا روک دو، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اور دیگر کئی ہدایات۔ ان پر غور کرنے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے اقدامات اچھی صحت کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریونشن پہ توجہ دی جائے تو ملک میں، معاشرے میں کئی بیماریاں پھیلنے سے روکی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی علاقے میں وبا پھیل رہی ہو تو اس علاقے میں مت جاؤ، اور جو وہاں رہتے ہیں وبا کے علاقے میں، وہ وبا کے علاقے سے دوسرے علاقوں میں باہر نہ آئیں۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے طبیب کے پاس جانے کی ہدایت فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ ایک تو اس کے علاج پہ اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو۔ تو جب بیمار ہو تو دوا کی طرف انسان کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا، علاج کے لیے جو اس کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، ماہر حکیم ہے، ماہر ہومیوپیتھ ہے آج کل کے لحاظ سے، تو ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم آج ٹھیک طرح اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ حالیہ دنوں میں ڈینگی ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، ہیضہ ہے، اور اس طرح کی اور دیگر کئی بیماریاں ہیں جو موسمی بیماریاں کہلاتی ہیں اور جو انفیکشن سے پھیلتی ہیں، نزلہ زکام ہے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور کئی بیماریاں جو انفیکشس بیماریاں نہیں ہیں، تعلیمات نبوی پر عمل کرنے سے ہم ان بیماریوں سے بھی کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈائبٹیز ہے، دل کے امراض ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے، معدے کا السر ہے۔ یہ بیماریاں زیادہ تر غذائی بے اعتدالیوں کے ساتھ اور کھانے پینے کے علاوہ کئی اپنے معمولات کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے معاشرے، وہاں بیماریاں پھیلنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پبلک ہیلتھ کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے اور ہمارے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے تعلیمات نبوی سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔